دم کرو. آج 101 بیماریاں جو ہے وہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے اور طرح طرح کی چیزوں سے آ جاتی ہے. آپ اس کو دم کرو. حسن و حسین اللہ کے رسول کے پھول، جنت کے شہزادے رضی اللہ عنہما و ارضاہما، دونوں بیمار پڑے ہیں. جبریل امین کا نزول ہوا. پوچھا اللہ کے رسول آج آپ پریشان لگ رہے ہیں. کہا دونوں حسن و حسین بیمار ہے. کہا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے ان کو دم کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے. وہ دم یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. یہ 3 کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا. فقام یلعبان، دونوں پھول اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. علاج امت کو سکھایا ہے. اور آپ نے ابھی حدیث جو صحیح بخاری کی سنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ دم کرتے ہیں. اس سے پوچھا آپ دم کرتے ہیں؟ کہا میں نے تو فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا ہے. تو ہر مسلمان کی یہ اپروچ میں ہے کہ سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے نا. امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا، اس قدر مجھے آفتیں اور مصیبتیں آئیں، میرا بھی یقین بن چکا تھا میں جب بھی کوئی بیماری آتی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی دم کرتا، مجھے میرا رب شفا دے دے. یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے. یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے رب شفا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے. جبریل امین کا نزول ہوا. فرمایا اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ بیمار ہیں؟ کہا جی ہاں. تو جبریل تمہیں جبریل جس کو آج ہم کہتے ہیں، کہا مجھے اللہ نے بھجوایا ہے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، جبریل فرماتے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے. من شر کل نفس، ہر جان کی شرارت سے. او عین حاسد، کسی حاسد کی نظر سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، اللہ کا نام لے کے میں دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے. تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سکھاتے ہیں کہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، بلکہ حکم دیا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا کرو. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتیں جب نازل ہوئی پھر جب بھی بیمار ہوتے اللہ کے رسول تو یہ پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کیا کر. اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، تو جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کے خبر دی اللہ ذوالجلال کی طرف سے کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے اور ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے بئر زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان گابے میں رکھا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے منگوایا. 11 ہی سوئیاں تھی اور 11 ہی آیتیں اتری ہیں. ایک سوئی نکالتے ایک آیت پڑھتے پھر زندگی میں دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا زندگی کا معمول بنائیے ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھیں، اللہ نظر بد سے بھی اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے پاس بھی مریض لایا جاتا یا کوئی مریض ہوتا تو آپ عیادت کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دم کیا کرتے اور اسے دعا دیا کرتے. اور دعا یہ ہوتی اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پالنے والے اس کی بیماری کو لے جا. واشف انت الشافي، اس کو شفا دے دے، میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا ہو نہیں سکتی. جب تو نے شفا دے دی تو کوئی بیماری رہے گی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے، صدق کے دل سے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کو دم کر دو. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اسے شفا ضرور دیں گے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم، میں اپنے عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، ان یشفیک، اللہ تجھے شفا یاب کر دے. لیکن اس کے لیے میں پھر وہی اصول یاد کروانا چاہوں گا، جب تک یقین نہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک کام نہیں بنتا. جس حکیم پہ یقین نہیں ہوتا اس کی پڑیا اثر. صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. جادو جب ہوا تو اللہ نے اس کا علاج کیا بیان کیا؟ جبریل امین کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خبر دی کہ بئر زروان کے اندر، زروان نامی کنویں کے اندر لبید بن عاصم نے ایک گڑیا بنا کے اس پہ 11 سوئیاں لگائی ہوئی ہیں
اور खजूर के गाबे में 2 पत्थरों के दरमियान उसको उस कुएं में रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया और उसको निकाल कर लाए। और आपने क्या किया, वयक़रा आयत को पढ़ते, फ़अमरहु अन यहिल्ल अल-उक़द, आपने कहा ये गिरे जो बांधी हुई हैं 11, इस एक गिरा को खोलो और एक आयत पढ़ो। 11 ही गिरे थी। और दूसरी रिवायत के अल्फाज है 11 ही उसने सुइयां लगाई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उनको खोला गया और इन आयात को पढ़ा गया। अल्लाह ने उस जादू से शिफा दे दी। और वो कौन सी 11 आयतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 2 सूरतों की आयतें हैं। अगर मैं जादू से बचना चाहता हूं, अगर मैं किसी किस्म के हसद से बचना चाहता हूं, किसी किस्म की नजरे बद से बचना चाहता हूं, तो मुझे हर नमाज के बाद इन 2 सूरतों की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह ने कहा अगर आपको पता चल जाए कि कोई शख्स ऐसा है तो आप उसको चेक करने के लिए 1-2 बातें याद रखिएगा। जो शख्स आपको जाते ही आपकी वालिदा का नाम पूछे, आप समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव एक्टिविटीज में जाने वाला इंसान है। कोई भी इंसान जो आपको इस बात की तरफ बुलाए कि आप इस वक्त आइएगा जब आप नापाकी की हालत में हो, आप ये समझ लीजिएगा कि ये नेगेटिव मुहर्रिकात में जिंदगी गुजारने वाला इंसान है। मत उसके शावजा से, मत उसकी इस कारीगरी से परेशान होना कि उसने तो हमारे सामने ये कर दिया, उसने तो हमारे सामने ये दिखा दिया। ये सब शुअबदाबाजी होती है, ये हकीकत नहीं होती। आपने सुना होगा एक नाम हज्जाज बिन यूसुफ, लिखने वाले उसको जालिम लिखते हैं और वाकईतन बहुत जुल्म किया उसने, लेकिन उसने 3 ऐसी नेकियां की हैं जो याद रखने वाली है। पहली नेकी, ये कुरान मजीद पे जो एराब लगे हैं, ज़बर ज़ेर पेश, इसका एहतमाम करने में उसका बहुत किरदार है। ऐसे लोगों के लिए जो अरबी नहीं जानते, जो अरब नहीं थे, दूसरे लोगों के लिए आसानी से पढ़ने के लिए इस बात का एहतमाम कर। दूसरी उसकी नेकी ये थी कि वो नमाज की पाबंदी बहुत करवाता था। हत्ता कि आपने सुना होगा शायद इससे पहले भी कि वो नमाज जब खड़ी होती तो लोगों को नमाज की पाबंदी करवाने के लिए भेष बदल के जाया करता था। एक दिन जब गया तो एक लंगड़ा इंसान अपनी शॉप पे ही बैठा था। उससे पूछा, आप नमाज करी क्यों नहीं गए? कहता मुझसे तो चला ही नहीं जाता। कहता अच्छा। वापस गया, भेष बदल के आया, बर्तनों की दुकान थी, इत्तेफाक से कहते वो बर्तन मुझे उतार के दो। अब जाहिर है क्लाइंट ने आके कहा है, शॉपकीपर क्या कहेगा? उसने नहीं देखा कि मेरी टांग कटी है, ये मैं लंगड़ा हूं। आराम से उसने जंप लगाया और बर्तन उतार के दे दिया। कहते अच्छा, ये बर्तन ऊपर से उतर सकता है, मस्जिद नहीं जा सकते। वापस गया, हालांकि ये इलाज नहीं है जो उसने किया, उस लंगड़े इंसान को बुलाया और उसकी गर्दन उतार दी। रावी रिवायत करते हैं कि अगली नमाज में पहली 2 सफों में सिर्फ लंगड़े बैठे थे, कोई सालिम इंसान नहीं था। इस अंदाज से उसने पाबंदी करवाई। और तीसरी उसकी नेकी थी, जादूगर उसने इकट्ठे किए, जादूगरों से उम्मत की जान छुड़ाई। किस अंदाज से? उसने जादूगरों के सामने कुछ कंकरियां जमीन से पकड़ी, उनको शुमार किया, गिना और कहा बताओ। एक एक जादूगर ने बता दिया था कि आपके हाथ में कंकरियां। कहता है कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको कत्ल करे। कंकरियां फेंक दी, फिर पकड़ी, कहा अब बताओ। कहते अब नहीं बता सकते। कहते क्यों? कहा जब तुम शुमार कर रहे थे ना तो हम साथ वो भी शुमार कर रहे थे, उन्होंने हमें बता दी। जब तुमने शुमार नहीं किया तो गैब तो नहीं हम जान सकते। हदीस में आता है इन्न शैतान यजरी मिन इब्नि आदम मजरा दम, शैतान इंसान के अंदर इस तरह चलता है जिस तरह खून की सर्कुलेशन होती है। इसलिए आप जादूगर के पास जाएंगे, वो आपसे ये कहेंगे आपके कितने मामू हैं, आपके कितने चचा हैं। आप अभी बोले नहीं, मत बोले, मैं बता दूं। फट से वो आपको बताएगा। क्यों? जब आपसे कहा गया आपके कितने मामू हैं तो आपने फट कहा 3 है, दिल में बोले नहीं है तो कहेगा आपके 3 मामू। देखने वाला ये समझ रहा होता है कि ये तो सब कुछ बता रहा है। यही चीज और इस तरह की दसियों ऐसी हरकत जादूगरों से निशानियां ली। जादू किस किस चीज पे करते हैं, कैसे करते हैं और निशानियां क्या क्या हैं, किस किस वक्त करते हैं और क्या क्या कैफियत इख्तियार करते हैं। फिर उसके बाद उसने तमाम जादूगरों की गर्दनें उड़ा दी। पहली दुआ ये है, अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के इस तरह के फितने और जादू से महफूज फरमा। और दूसरी दुआ ये है, रब ताला जो इस फितने में बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह जुल जलाल उनको भी शिफा याब कर दे। फ्यूचर प्लानिंग ये है, पाकीज़ा रहना,
باوضو رہنا، ذکر و اذکار کی صبح و شام پابندی کرنا، اور رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اور خصوصاً جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی، کون سی نشانیاں ہیں جو میرے اندر آنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ بالکل صراط مستقیم پہ چلتا جا رہا ہے، کون سے ایسے وسائل ہیں کہ میں استقامت کی نعمت ان کے ذریعے حاصل کر لوں، کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود، دعاؤں کے باوجود انسان سیدھا نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ استقامت، استقام یستقیم و استقامتاً سے اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا، معتدل ہونا۔ وہی شخص دین میں اعتدال اختیار کرتا ہے، سیدھا اور درست زاویے پہ چلتا ہے، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت پر مستقل مزاجی سے لگا رہتا ہے۔ استقام لہ الامر عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ جس بندے کو اللہ ذوالجلال یہ صلاحیت عطا کر دے کہ وہ اللہ کی عبادت پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس قدر جم گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اسے پریشان نہیں کرتی، یہی وہ خوش نصیب ہے جس کا معاملہ دنیا میں بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا اور قبر اور حشر میں بھی اللہ جلال اس کے مقام و مرتبے کو ٹھیک ٹھاک رکھے گا۔ استقام فلان بفلان ای مدحہ واثنى علیہ، عربی زبان میں استقامت کا ایک تیسرا معنی ہے تعریف کرنا اور کسی کی خوبی بیان کرنا۔ جس بندے کو اللہ جلال یہ نعمت عطا کر دے کہ اس کے اندر استقامت آ جائے، اللہ جلال دنیا میں بھی اس کی تعریفیں کرواتے ہیں، اور اس سے بڑا انعام کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ جلال خود اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے استقامت یہ ہے ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب۔ استقامت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے بس اسے کرنا ہی کرنا ہے، دوسری کوئی رائے نہیں۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے رکنا ہی رکنا ہے، دوسری کوئی راہ نہیں۔ روغان الثعلب، آپ میں سے کون ہے جس نے لومڑی کو دیکھا ہوا کسی؟ جب وہ چلتی ہے تو سموتھلی چلتی ہے یا 20 مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھتی ہے؟ دیکھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہہ رہے ہیں استقامت یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا میں نے مان لیا۔ استقامت کا حکم، استقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آئے، اچھا فلاں کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، چلو میں رائے لے لیتا ہوں، چلو میں سوچتا ہوں، چلو میں مشورہ کرتا ہوں۔ کس سے؟ کون ہے جو اللہ جلال کے مقابلے میں تمہیں کوئی مشورہ دے سکتے؟ اس چیز کو اللہ جلال نے منع کر دیا ہے، بس رک گئے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ خاندان کیا سوچے گا، ساتھی میرے کیا سوچیں گے، میں معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گا؟ تو صحابہ کرام نے سروائیو کیسے کیا؟ کیا صحابہ کرام نے مکہ میں اپنے بیوی اور بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کی مدینہ میں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں کروڑوں درم و دینار کے مالک جو ہے خالی ہاتھ مدینے پہنچے۔ سروائیو کرنے کا کیا معنی ہے؟ کسی محلے اور بستی اور شہر کے چودھری کے ڈیرے پہ چلے جائیں، وہ بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا، تم رب کے ساتھ جڑ جاؤ اور تمہارا رب تمہیں ضائع کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ وَلَا تَرُوغُ رَوْغَانَ الثَّعْلَبِ، لومڑ نہ بنو، اچھا دیکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہو ہی جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے بس، آگے کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، اس کا حکم ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ ہی اداء الفرائض، استقامت یہ ہے کہ آپ کی فرائض کی پابندی اس خوبصورتی سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو کہ کبھی اس میں کمپرومائز نہ ہو، یہ استقامت ہے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ بڑا، پھر میری شوق بڑی نہیں، پھر میرا دوست بڑا نہیں، پھر میرے رشتہ دار بڑے نہیں،
پھر اللہ بڑا ہے، کیا کرو مسجد جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہ حکم سب سے بڑا ہے، دنیا کا کوئی حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فرائض ہیں جو وہ فرائض ہیں۔ اور عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من تہاون بالآداب، ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ کوئی آواز نہ آئے، یہ میں ادب کی بات کر رہا تھا، میں کیوں کر رہا تھا؟ عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں جو ادب و آداب میں سستی دکھاتا ہے حرم من النوافل، اللہ اس سے نوافل کی نعمت اس سے چھین لیتے، ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن، جو کبھی بھی نفل نہیں پڑھتا ایک نہ ایک دن سنتوں کا بھی چور بن جاتا ہے، ومن تہاون بالسنن، اور جو سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور آج کل کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگتے، کون سے پڑھے لکھے، یہ کون سی معقدہ ہے، یہ تقسیم کس حدیث میں آپ نے پیش کر دی ہے معقدہ اور غیر معقدہ، اللہ کے رسول نے پڑھی تاکید کی ہے، پھر یہ چور رستہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علمی اصطلاحات ہیں، سمجھائیں پڑھائیں اور بتائیں، لیکن لوگوں کو بے عمل تو نہ بنائیں۔ 25 سال نوکری کرنے کے بعد گھر نہیں بنتا، بس اوقات قبر پہلے بن جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتا، 4 ظہر سے پہلے، 4 قبل الظہر، ورکعتین بعدها، ورکعتین بعد المغرب، ورکعتین بعد العشاء، ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ اور جو سنتوں میں سست ہو جاتا ہے وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ حُرِمَ مِنَ الْفَرَائِضِ، ایک نہ ایک دن فرض نماز بھی چھوڑے، کیا ایسا نہیں؟ وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، اور جو فرائض کی پابندی میں سست ہوتا ہے حُرِمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، وہ تو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وَمَنْ حُرِمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ حُرِمَ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو اللہ کی بھی معرفت نہیں ہے کہ میرا مالک اور خالق اور رازق کون ہے، یہ شخص پھر صرف معرفت سے محروم نہیں ہوا، یہ جنت سے بھی محروم کرتا ہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستقامہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقاموا على شہادت ان لا الہ الا اللہ حتی لحقوا باللہ، استقامت یہ ہے جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر آخری سانس تک اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، توحید پہ آنچ نہیں آنے۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک کے قریب نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی۔ استقامت یہ ہے کہ توحید پہ آنچ نہ آنے۔ آپ کے علم میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حروف جس میں توحید، محمد رسول اللہ 12 حروف، 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن رات کے گھنٹے کتنے؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے ہر دن کے 24 گھنٹے دن رات کے ہر قسم کی قدغن سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، نہ زندگی میں کبھی توحید پہ کوئی نقطہ آنے دے، نہ اللہ کے رسول کی رسالت پہ نقطہ۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستقامہ العمل بالطاعہ واجتناب المعاصی، استقامت یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل پر، آپ کے قول پر، آپ کے نیت اور ارادے اور نظریے پر چھاپ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی چھاپ ہو۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مخالف ہے، متحارب ہے،
متصادم ہے. جب تک آپ اس کو ترک نہیں کرتے آپ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے. یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ سارا مہینہ رو رو کے میں گزاروں رمضان میں، لمبے لمبے قیام بھی کروں اور رمضان کے بعد نماز کی فکر نہ ہو؟ یہ کون سی استقامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی تو ایک نعمت سکھائی اور پڑھائی تھی جو زندگی کی آخری رمق تک ان صحابہ کے ساتھ تھی. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامہ هي كناية عن التمسك بالله سبحانه وتعالى فعلا وتركا. استقامت یہ ہے کہ اللہ جلال کی محبت اتنی دل میں ہو، کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اللہ کی محبت میں کروں، کسی کام کو میں چھوڑ رہا ہوں تو بھی اللہ کی محبت میں چھوڑوں. من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ جلال کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ نمازی ہے. اس سے کیوں محبت ہے؟ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا اخلاق ہے. اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ صاحب قرآن ہے. اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت. اس سے کیوں نفرت ہے؟ شرابی ہے. اس سے کیوں نفرت ہے؟ چور ہے نا. اس سے کیوں نفرت ہے؟ بدعتی ہے. یہ نفرت اس کا وزن ہوگا قیامت میں. یہ میری اور آپ کے بنائے ہوئے اصول ہیں. کیا کریں، سروائیو کیسے کریں گے؟ صحابہ نے کیسے سروائیو کیا؟ 1447 سال ہو گئے ہیں. تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اتقیاء، انہوں نے کیسے سروائیو کیا؟ اس وقت بھی دنیا میں ہم ہی رہتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، موجود ہیں. اور اللہ جلال نے انہیں کس طرح مضبوط کیا ہوا ہے، کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور لوگوں کا تو حال یہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا. آپ جتنے ڈھیلے پڑیں گے لوگ اس سے زیادہ ڈھیلے ہوں گے. آپ نے معاشرے کو ایک اثر دکھانا ہے. مومن ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. اور پھر آپ جیسے مبارک لوگ ان کا مشن اور بیانیہ یہ ہے کتاب و سنت. آپ کو کیا پریشانی تو اس کو جس کا کوئی منہج ہی کوئی نہیں. پریشانی تو ان لوگوں کو ہو جن کا کوئی منہاج ہی کوئی نہیں. کبھی اس کی رائے لے لی، کبھی اس کی رائے. ہم نے منہج وہ اختیار کیا ہے اللہ ذوالجلال کی کلام جس میں غلطی کی گنجائش، اللہ کے رسول کا فرمان جس سے بڑی صداقت میرے مالک نے دنیا میں اتاری. ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ امام ابن راجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ سلوک الصراط المستقیم. آپ کی زندگی کا ہر چال چلن صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرا. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی محبت پر، اللہ کی عبادت پر اس قدر مطمئن ہے کہ کبھی انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھنے کی توجہ ہی نہیں کی، ضرورت ہی محسوس. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کسی نے دیکھنا ہے صاحب کرامت کو کہ فلاں بندہ بڑا صاحب کرامت ہے. اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ. سب سے بڑی کرامت اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے ثابت قدمی دین پہ عطا کی ہوئی ہے اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. آپ نے ایک لائن کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا. لائن کھینچی، پھر آپ نے ایک دائیں لائن کھینچی، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں بھی اور بائیں. پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہے صراط مستقیم. وَهَذِهِ السُّبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ. دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ متفرق راستے ہیں
علی کل سبیل من، ہر راستے پر شیطان یدعو الیہ، یہ شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آج بڑے سمجھدار بنتے ہیں لوگ، رواداری ہونی چاہیے، بھئی اسلام آباد ہی جانا ہے نا، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ہاں کھائیوں میں دھکے کھا کے بھی جا سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ جاؤ۔ اور شریعت کو اپنی مرضی سے تعبیر کرنا، یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اللہ جل جلالہ نے اعلان کر فَاتَّبِعُوا، تمہیں اس کی اتباع کرنی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں کی طرف نہ جانا تم بھٹک جاؤ گے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا نا کہ اچھا مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی کر دے تو اگلے 6 مہینے اس سے بات نہیں کرتے۔ صحابہ کہتے تھے آؤ سے نہیں یا رسول اللہ، اللہ کا رسول وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا کہ پہلی وصیت اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، میرے صحابی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ کہ اللہ نے کچھ اور بھی وصیت کی، آپ نے فرمایا کچھ اور بھی وصیت چاہیے، اذا اسأت فاحسن، کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا فوراً نیکی کر لینا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے۔ کہ اللہ کی کچھ اور بھی وصیت کی، اور اچھا پھر ایک ایسی وصیت ہے جس کو ذرا یاد رکھنا، وہ کون سی وصیت ہے؟ استقم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کر لو اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی وصیت۔ صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے بس ایک بات بتا دے جو میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ کہا اچھا استقم باللہ، اللہ جلال کے ساتھ استقامت اختیار کر، قل ربی اللہ ثم استقم، زبان سے اقرار کر لو کہ میرا رب ہے، پالنے والا وہ اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جانا۔ آج آپ اس شہر میں بیٹھے تھے جہاں بہت پڑھے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، لیکن تعجب کی بات ہے سیدنا سلمان فارسی کی روایت نہیں سمجھتے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی طارق بن شہاب کی بھی، کہ جب دو لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو پکڑ لیا گیا، ان سے تقاضا کیا گیا کہ دیوی کے نام پہ تم چڑھاوا چڑھاؤ، انکار کیا، انہوں نے کہا بولا وہ ذباب، خواہ کہ مکھی کا چڑھاوا چڑھاؤ، یہاں کی قصور میں دکان ہے جہاں مکھیاں بکتی ہیں؟ بولیے نہیں۔ ایک نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، جس نے مکھی کا چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا فقتل فدخل الجنہ، اسے قتل کر دیا گیا اور وہ جنت چلا گیا۔ جس نے کہا مکھی ہے اسے چھوڑ دیا گیا فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے خود مانا ہے کہ یہاں مکھیوں کی دکان نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر دکان پہ بہت مکھیاں ہوں گی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ سوچئے اگر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا کہاں گیا جو 10 من دودھ اور 1.5 لاکھ کی چادر چڑھاتا ہے، اس بیچارے کا کیا بنے؟ کبھی ترس کھایا کرے، ان کو سمجھایا کرے، ان کے پاس جایا کرے، ان کو قرآن کھول کے دکھایا کرے، ان کو حدیث کھول کے پڑھایا کرے۔ او بھائی تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، دعویٰ کرتے یار دیکھو محمد کریم نے کیا کہا ہے، یہ دیکھو اللہ عز و جل کا کیا فرما، کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف خوف اس چیز کا ہے سامنے کسی کو آگ لگی ہو برداشت ہوتا، کسے باشد کوئی بھی ہو، پتہ بھی نہ ہو کون ہے، آپ برداشت کریں۔ اور شرک جو ہے اس کی معافی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائیں لو ان لک ما فی الارض، اگر آج میں پوری دنیا تجھے دے دوں، کنت مفتدیا بہا، جہنم سے بچنے کے لیے تم بطور فدیہ دے دو گے؟ بندہ کہے گا اللہ میں دے دوں، اللہ فرمائیں گے لقد اردت منک اهون من هذا،
میں نے دنیا میں بڑی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، شرک نہ کرنا، فابیت، تو نے انکار کیا، آج سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اس استقامت، اس دین پر ثابت قدمی کے 8 انعامات گنوائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ، پھر اس میں ثابت قدم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 8 انعام رکھے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ جلال ان کی مدد اور معاونت کریں گے فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تخافو، وہ کہیں گے تم پہ کوئی خوف نہیں، جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے 18,000 کسی کو کوڑے لگے، میں نے بولا کیا 18 نہیں کہا، 18 کوڑے نہیں کہا، کتنے؟ پھر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تخافو ولا تحزنوا، غم نہیں۔ ایک شخص میدان کارزار میں گیا ہے، فارغ ہوا ہے، نیند آئی، سو گیا، دائیں بائیں کھوپڑیاں پڑی ہیں، ایک شخص آ کے اٹھاتا ہے، اما تخاف، تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، اگر میرے رب کو پتہ چلا کہ میرے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے تو کیا بنے، جاؤ اور دوبارہ سو جاؤ۔ دنیا میں سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کے دل میں جتنی مضبوط توحید، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں ان سے، ان کے نظریات میں بھی امن ہوگا، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن ہوگا۔ جو دین پہ ڈٹ جاتا ہے، کیسے ڈٹتا ہے؟ 4 نشانیاں ہیں جس سے سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ مستقیم ہے، بالکل سیدھا۔ المستقیم کالجبل، استقامت اختیار کرنے والا ایسے ہے جیسے پہاڑ ہے، اور علماء لکھتے ہیں والجبل له 4 علامات، پہاڑ کی 4 علامتیں ہیں۔ لا يذيبه الحر، جتنی بھی گرمی ہو پگھلتا ہے، ولا يجمده البرد، جتنی چاہے ٹھنڈ پڑے اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ بولیے۔ ولا تحركه الرياح، دنیا جہان کی بڑی آندھی آئے وہ ادھر ادھر ہوتا ہو۔ ولا يذهب السيل، بڑے سے بڑے سیلاب آئیں حرکت کرتا ہے، سیلاب اپنا رستہ بناتا ہے، پہاڑ وہیں بناتا ہے۔ یہ ہے مستقیم۔ ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے، وہ کہے گا نہیں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم میں سے کسی کو انگاروں پہ لٹایا جائے، مانے گا سب کچھ کہ نہیں مانے گا؟ وہ کیا تھا بلال کی؟ آگ بھی لگتی، چمڑی جل جاتی، انگارے بجھ جاتے، اور اس کی زبان سے کیا نکلتا؟ احد۔ یہ ہے مستقیم۔ اللہ نے اس کا پھر وزن بھی تو بتایا نا،
وہ کالے رنگ کا غلام جس کی موٹی موٹی ہونٹ تھے، لیکن اللہ کے ہاں کتنا پیارا تھا۔ اب اس وقت وہ اسٹارلٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے، ماربل ٹف ٹائل کی تو نہیں چلتے ہوں گے، لیکن چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی۔ آج لوگوں کے ہاں یہ میئرز بن گئے ہیں، فلاں فلاں خاندان ہے، یہاں رشتہ نہیں کریں گے، یہ بڑا خاندان ہے، چھوٹا ہے، کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف قریشی خاندان کے ہیں، یہ قریشی خاندان کا سپوت، دنیا میں اس کا نام ہے، عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں۔ خریدا بھی ابو بکر نے ہے، اور ابو بکر ہی کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے دو بیٹے تھے، واقد اور بلال، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، لوگوں اللہ کے رسول کا بلال مجھے اپنے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ ایمان کی قیمت ہے، یہ ہے استقامت۔ اللہ نے یہ استقامت اس کو دے دی، اسی پریشانی پھر لا تخاف ولا تحزن۔ رمیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم، اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیمار ہو، خامن بائر ہے، لمبی حدیث، اکیلی جان گھر میں ہے، بیٹا آخری سانسوں میں ہے، آخر فوت ہو گیا۔ غسلت ہو، اکیلی عورت نے غسل دیا، کفنت ہو، اکیلی عورت نے کفنایا، حنطت ہو، اکیلی نے خوشبو لگائی، ایک زاویے میں سے لٹا دیا، نہ بین کیا ہے، نوحہ کیا ہے، نہ شور مچایا ہے، نہ پورا گاؤں اپنے سر پہ اٹھایا ہے۔ جو ہی خامد آیا، نہ ہی اس سے کچھ چمٹ کے روئی ہے، بلکہ پتہ تھا کہ تھکاوٹ ہوگی، اسے ویلکم کیا، جلدی سے کھانا لے کے آیا۔ آتے باپ نے پوچھا کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ جواب دیکھیے گا، اہدى ما كان، پہلے سے سکون میں، کہ پہلے تو تکلیف میں تھا نا، جب اللہ جلال کے پاس چلا گیا تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے ہاں چلا گیا تو سکون میں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی استقامت دیکھی، کھانا دیا، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو تیار کیا اور آگے۔ ایک سوال کرتی ہیں خامد سے، لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو، الم یمنعوا، جب اس سے کہا جائے واپس کرو تو وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تبئس ما قالوا، بڑی بری بات ہے، کسی نے ادھار دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں؟ ابنک، اللہ نے بیٹا ادھار دیا تھا واپس لے لیا۔ کہتی اب کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول جنت میں گئے، کیا معراج کروائی، پوچھا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ کہا یہ رمیصہ، یہ رمیصہ ہے، ایک عورت نہیں ہے، اس صبر کی پہاڑ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کیا رول ہے؟ یہ ہے استقامت، اللہ کا فیصلہ۔ سب جانتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، آخری عمر میں نبی نے ہو، لوگوں نے کہا دعا کرو، کہتے نہیں، کہتے کیوں؟ کہتے ہیں قدر اللہ خیر من بصری، بھائی اللہ کا فیصلہ مجھے میری آنکھ سے زیادہ پیارا ہے۔ استقامت کی نعمت جو ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنے رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے لیے قدوہ اور نمونہ اور رول ماڈل جو ہے وہ صرف ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی نعمت سکھائی۔ یہاں چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، آپ میں سے بھی کوئی ہے یہ استقامت اپنے اندر پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والا؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ ڈر گئے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ تو پھر آپ 5 کام کر لیجیے، اور بڑے آسان سے کام۔ پہلا کام، اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا۔ دنیا میں سب سے بڑا مضبوط انسان اگر آپ کو ملے گا تو وہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اور امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بذکر اللہ، ایکسیلنس کے درجے پہ کسی کا ایمان آ سکتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے آ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ صبح و شام کے اذکار تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں،
نمازوں کے بعد کے اذکار تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے آپ چلتے پھرتے جب موقع ملتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصیر اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، آپ کی زبان جو ہے ذکر سے تر رہنا چاہیے، اس سے کبھی آپ ڈی ٹریک نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا قلعہ ہے جس میں جو آ جائے شیطان کی وہاں تک اپروچ ہی نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، جب کچھ جادوگروں نے یہ طے کر لیا کہ فلاں جو ہے اس کو ہم نے گرا نہیں گرا، جنات کو اکٹھا کیا گیا، کوشش کی گئی، 1 ہفتہ دیا، 2 ہفتے دیے، مہینہ دیا، رپورٹ لی گئی، کہتے کیا کریں، کچھ نے آ کے کہا وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم حملہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کچھ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے۔ آپ کو ذکر کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہو تو کبھی آپ زندگی میں ذکر میں کمی نہیں کریں، اتنی اللہ نے اس میں طاقت رکھی۔ اگر آپ استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر زندگی میں کبھی نماز میں سستی نہ کریں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابن سماع کو کہاں سے تلاش کریں، وہ کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ یہاں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کی اگر نماز سفر میں رہ جائے، کہیں بھی رہ جائے، آپ اکیلے بھی ہیں، وضو کریں، آ کے تکبیر کہیں اور نماز شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ کا بندہ بہت پیارا لگتا ہے، اکیلا بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا تکبیر کہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ آج سعید بن مسیب کہاں سے لائیں جو کہتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا تھا۔ سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کروں جو کہتے تھے کہ لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے کبھی تکبیر اولا فوت نہیں۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ کو استقامت مل سکتی ہے، جب تک آپ دینی مجالس میں نہیں بیٹھتے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک استقامت ممکن نہیں۔ میں نے ایک لفظ بولا ہے علماء کی صحبت، میری مراد کون ہے؟ علماء ربانیین۔ علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم دولہ، عالم امہ، عالم ملہ۔ عالم دولہ حکومتی مولوی، اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ فتویٰ وہ دوں گا جو حکومت راضی رہے۔ عالم امہ عوامی مولوی، وہ کیا کرے گا؟ صرف وہ کہے گا جس سے عوام خوش ہوتی ہے۔ عالم ملہ وہ صرف قرآن اور حدیث بیان کرے گا، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی راضی ہے کوئی ناراض ہے، کسی کو بات اچھی لگی ہے کسی کو نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دی۔ یہ ہے عالم ربانی۔ جب تک ایسے لوگوں کی صحبت آپ اختیار نہیں کریں گے استقامت نہیں۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، زمین میں پھرتے ہیں کہاں اللہ کے ذکر کے مجلس ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، قرآن کی مجالس کہاں ہے، حدیث بھی اللہ کا ذکر ہے، اور وہاں کون سی مجلس قائم ہے، اگر کوئی مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور پتہ کتنی تعداد ہوتی ہے، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ یہاں اگر کوئی خطیب اور کوئی عالم بیٹھا ہے تو میں ادب سے اس سے گزارش کروں گا یہ جو بہانے بہنے نا چھوڑ دیں، اچھا ابھی لوگ آئے نہیں تو کیا درس شروع کروانا ہے، جس رب نے قرآن جس رب نے دین اتارا نا اس کو سنایا، بڑے فرشتے بیٹھے تھے، چھوڑ دو ریاکاری کی چیزیں، کچھ نہیں ملے گا، لوگوں نے کچھ نہیں دینا، یہ سارے جھوٹے دان دکھانے والے ہوتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے نہیں جانا، اس رب کو راضی کرو۔ جب وہ واپس جاتے ہیں فرشتے اللہ پوچھتے ہیں من این اقبل، تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیتے اللہ تیرے بندوں کے پاس۔ اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا کس سے ڈر رہے تھے؟
اللہ جہنم سے ڈر رہے تھے، کہا فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے یا رب ان فیہم عبدا خطاء انما مر بمجلس فجلس معه، اللہ ایک شخص تو ویسے گزر رہا، اس نے کہا یہ بندے کیوں کٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے، مجلس کے لیے نہیں آئے، گنہگار بھی ہے۔ جواب ملتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسهم، یہ بیٹھنے والے مجھے پیارے اتنے لگتے ہیں جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، میں اسے بھی معاف کروں۔ آپ خوش نصیب، آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کو سلوٹ کروں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، آپ معمولی لوگ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگ کتنے قیمتی لوگ ہیں کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ ایک لونڈی جو ہے بیت اللہ میں طواف کرتی ہوئی، ایک لونڈی جو ہے مالک نے خرید کے لائی روم سے، رات تہجد کے لیے اٹھا دیکھا تو لونڈی نہیں ہے، تو بھاگ تو نہیں گئی، دیکھا وہ سجدے میں پڑی لونڈی، اور وہ کیا کہہ رہی ہے اللہم حبک لی، اللہم حبک لی، اللہ تیری میرے سے کتنی محبت ہے اور مجھے توفیق دی۔ وہ کہتا ہے وہ تیری محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ کہتی نہیں، اگر اللہ مجھے پسند نہ کرتا تو مجھے اپنے سامنے سجدے کی توفیق نہ دیتا۔ یہ اس کی محبت ہے، جہاں میں محبت کرتا ہوں میرا رب بھی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں محبت کرتا ہوں کیونکہ ساری دنیا محبت کرتی، کمال یہ ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ ثابت قدمی اختیار کر سکتے ہیں، یہ اخبارات، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ مختلف قسم کی ایپس اور یہ مختلف قسم کے ٹولز، اس کو دیکھ کے اچھلنے اور مچلنے والے یاد رکھیں جب تک انبیاء اور رسول کی زندگیاں آپ نہیں پڑھیں گے، صحابہ کرام کی قصص نہیں پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس وقت تک کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔